کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہ رکھنا۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر رمضان لم يقضه وان صام لم يقضي الدهر لم يقضه وان صام الدهر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا کسی عذر کے بغیر تو وہ ساری زندگی رکھتا رہے گا، اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ یعنی ایک روزے کے چھوڑنے کے کفارے میں اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے وہ، تو ساری زندگی کے روزے بھی اس رمضان کے ایک روزہ چھوڑنے سے جو نقصان ہوا تھا اس نقصان کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ چونکہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، بنیاد میں سے ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ چونکہ بنیادیں ہیں اسلام کی، بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ ان بنیادوں میں اگر کسی نے ایک چیز بھی چھوڑ دی تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام کے یہ جو 5 بنیادیں ہیں ان میں بھی جو 3 جو ہے نا وہ ان کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ وہ فرماتے تھے نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسرا ترک صلاۃ، اور تیسرا ترک صوم، رمضان کا روزہ چھوڑ دینا۔ فرماتے تھے کسی نے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دی تو فہو کافر، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بہت بڑے مشہور محدث ہیں علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث ہیں، پوری امت کا ان کے محدث ہونے پر، ان کے فقیہ ہونے پر اتفاق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پوری امت مسلمہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ شخص زانی اور شرابیوں سے بدتر ہے۔ شراب کا گناہ اور زنا کا گناہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑنے سے کم درجے کا ہے۔ ہمارے ہاں شرابی کو اور زانی کو تو برا سمجھا جاتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ وہ ظاہر ہے برائی ہے، لیکن روزہ چھوڑنے والے کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ اور پھر بدترین جرم یہ کہ روزہ چھوڑ کے دوسروں کے سامنے کھا بھی رہا ہو۔ پھر آج فیشن بن چکا ہے، نوجوان طبقہ بڑے مزے سے بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور کھا بھی رہا ہوتا ہے، پان منہ میں رکھ کے گھوم رہا ہوگا رمضان میں۔ تو کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو شرعی سزائیں نہیں ہیں، ورنہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو رمضان میں علانیہ کھائے تو اس کی سزا قتل ہے۔ جو مسلمان علانیہ کھائے اس کی سزا قتل ہے اسلام، کہ وہ اللہ کی آیات کا کھلے عام مذاق اڑا رہا ہے، وہ باغی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے نا اس کو زیادہ بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا۔ روزہ رکھنے والے لوگ رکھ تو لیتے ہیں لیکن چھوڑنے کو اتنا برا نہیں سمجھتے۔ عذر جس میں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ 2 بیان کی اللہ نے، ایک سفر ہے، مسافر کو اجازت ہے، اور دوسرا بیماری۔ بیماری میں یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈر ہے کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاؤں گا، غالب گمان ہے اس کو، صرف تھوڑا بہت خوف خطرہ تو کافی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یا اگر روزہ رکھا تو بیماری طول پکڑ جائے گی، دیر سے ٹھیک ہوگی، تو ان 2 صورتوں میں اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ورنہ عام حالات میں قطعاً کسی صورت میں اجازت نہیں۔ فقہاء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مزدور پیشہ طبقہ اور جو اس طرح کے کوئلے کی کان میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، وہ بھی رکھیں گے روزہ، لیکن ان کے لیے تو 1-2 گھنٹے کے بعد ہی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ، چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ جب ناقابل برداشت ہو جائے گا، بے ہوش ہونے لگے، ایسی کنڈیشن ہو جائے تو پھر روزہ توڑنے کی اجازت ہے ان کو، چھوڑنے کی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسا اس جرم کے ارتکاب پر یہ جو آپ کوئی شخص روزہ چھوڑ دے ارتکاب پر گناہ ہے، تو ایسا ہی اللہ نے اس پہ ثواب بھی رکھا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کہتے ہیں روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تشریح میں کہ یہ تو ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، صرف روزہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے اس اشکال کا کہ باقی عبادتوں میں ریاکاری ممکن ہے، روزے میں دکھلاوا ممکن نہیں ہے۔ روزہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے رکھا جائے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اتنے مواقع ملتے ہیں روزہ توڑنے کے انسان کو کہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے رکھے گا تو غسل خانے میں جا کے پی لے گا تھوڑا سا پانی، بیت الخلا میں بیٹھ جائے گا، وہاں نلکے سے کچھ بھی پی سکتا ہے۔ تو اتنے آرام سے روزہ توڑنے کے اس کو مواقع اتنے جگہ ملتے ہیں کہ اگر اللہ کی رضا اس میں بالکل مقصود نہ ہوتی تو وہ شام تک روزے کی تکمیل نہ کرتا۔ تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے جس میں جو خالصتاً لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ایسا ہے، ایک دروازہ ایسا ہے جو صرف اللہ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے، وہ ایسا مقام ہے، اور اس کا نام ہے اس دروازے کا ریان۔ ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والا۔ چونکہ روزے دار آدمی اپنے آپ کو دن بھر سیراب نہیں کر پاتا، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اللہ نے اس کی سیرابی کے لیے جنت میں ایک مخصوص مقام رکھا ہے کہ وہاں یہ سیراب ہی ہوتا رہے گا۔ صحابہ کرام جب روزے کی فضائل سنتے تھے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے اہل ایمان کی علامات بیان کی ہیں کہ التائبون العامدون الحامدون السائحون، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ گناہوں سے توبہ کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب روزے کی فضائل سنے اللہ کے رسول سے اور خود نبی کا عمل بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی کتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، صرف رمضان کے نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ بہت کثرت سے نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ کرام روزوں میں بہت حریص ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اچھا یہ بھی دیکھ لے کہ یہ عرب کی گرمی کے روزے ہیں، یہ ہمارے روزے نہیں ہیں، اور اس وقت ایئر کنڈیشن نہیں تھا، آج جو سعودی عرب میں اور مکہ مدینہ میں اے سی لگے ہوئے ہیں، روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا وہاں لوگوں کو، تو یہ وہ دور نہیں تھا، عرب کی ریگستان والی گرمی تھی، اس وقت صحابہ نبی سے آ کے روزے کے بارے میں پوچھتے تھے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں ساری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں، کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں میں افطار کروں، پوری زندگی کے لیے نظر ماننا چاہتا ہوں کہ میں روزے رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں کچھ کمی کرو۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اچھا پھر جو ہے میں ایک دن روزہ ہوں گا، ایک دن روزہ رکھوں گا، ایک دن ناغا، اس طرح میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس میں اور کمی کرو۔ اس طرح کمی کرتے کرتے پھر آپ نے فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو زیادہ رکھ سکتا ہوں، جوان آدمی ہوں۔ بہرحال ان صحابی نے ایک دن روزہ ایک دن چھوڑنا شروع کیا، لیکن پھر بڑھاپے میں آ کے پریشان ہوئے، فرماتے تھے کہ کاش میں نبی کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتا، لیکن آپ ہمت دیکھیں کہ ساری زندگی پھر اس کی تکمیل۔ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت آیا ہے تو آپ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا موت کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے گرمیوں میں روزے رکھتا تھا اور بھوک اور پیاس برداشت کرتا تھا، اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے میں جو لذت تھی اب وہ لذت مجھے کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ ان کو وہ جنت کی نعمت جو ہے اور قبر کی راحت اس لذت کے مقابلے میں ہیچ لگ رہی ہے۔ کہتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو مجھے قربانی دینی پڑتی تھی اور گرمیوں میں مجھے جو پیاس برداشت کرنی پڑتی تھی، دوپہر کی پیاس کے الفاظ ہیں، تو فرماتے تھے کہ مجھے وہ لذت اب ہمیشہ کے لیے میں اس لذت سے محروم ہو جاؤں۔ تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اسلاف نے روزے رکھے کثرت سے، میدان جہاد میں رکھا کرتے تھے روزے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے تابعین ہیں، پوری زندگی بعض نے روزے رکھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین روزہ، جب آپ نے دیکھا نا صحابہ بغیر ناقے کے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ناغہ کرو۔ تو ساری زندگی ایسے داؤد علیہ السلام نے روزے رکھے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو پیغمبر تھے بڑے بڑے، کوئی روزانہ روزے رکھ رہا ہے، کوئی ایک دن رکھتے ایک دن ناغہ کرتے، پوری زندگی یہ عمل رہا، اسلاف کا عمل بھی ہے۔
تو اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، جبکہ ان لوگوں کے کام بھی ہوتے تھے، وہ روزے رکھ کے پڑے نہیں رہتے تھے کہ فجر کے بعد سو گئے تو دوپہر 1:45 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر نماز پڑھ کے پھر سو گئے تو 4:45 بجے اٹھ کے آ رہے ہیں، پھر سو گئے، پھر افطار کر کے کھا پی کے آ رہے ہیں، پھر گھر جا کے دوبارہ کھانا کھایا، اس کے بعد پھر کسی نے تراویح پڑھ لی نہیں پڑھی تو پھر سو گئے یا ٹی وی دیکھ کے ٹائم پاس کر لیا۔ تو ان لوگوں کے سارے کام بھی ہوتے تھے، وہ کرتے تھے کام، اس کے باوجود ان کو چونکہ روزے کی فضیلت معلوم تھی کہ آج جتنی بھوک اور پیاس اللہ کے لیے برداشت کی، کل اس کا بہترین نعم البدل ملنے والا ہے۔ بلکہ بعض کو تو یہ بھی نہیں تھا کہ نعم البدل ملے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے لیے، جیسے وہ حضرت جابر کا میں نے بتایا کہ بس اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنے میں جو لذت ہے، یہی لذت ہمیں دنیا میں گویا بدلہ اس کا مل گیا، یہ لذت ہی ہے جو روزے کا بدلہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 نعمتیں ہیں۔ فرمایا فرحت عند الفطر، ایک فرحت تو وہ ہے جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، اس وقت ایک طبیعت کو روحانی سکون ملتا ہے، سارا دن کا بھوکا پیاسا جب اللہ کے لیے کھانے کی، اللہ کے لیے بھوکا تھا، اب اللہ ہی کے لیے کھا رہا ہے، تو ایک راحت تو اس وقت ملتی ہے، اور ایک راحت اس وقت ملے گی جب اللہ قیامت کے دن اس کو روزے کا بدلہ دے گا۔ حدیث میں افطار کے بعد کی دعا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھا لیا کرتے تھے، افطار کرتے تھے تو فرماتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ میری پیاس چلی گئی، پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی ہیں، جو خشک ہو رہی تھی جسم کی رگیں وہ تر ہو گئی ہیں، یہ مزے بھی مل گئے، اور ایک مزہ یہ کہ ثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، اور اللہ کے ہاں اجر بھی انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ تو تینوں مزے افطار کے وقت اس کو مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، صحابہ نے رکھے، انبیاء نے روزے رکھے، اور وہ مشکلات میں تھے۔ تو آج میرے بھائی ہم ویسے تو رکھے جاتے نہیں پورے سال کسی سے روزے، پورے سال کھاتا ہی رہتا ہے انسان، نان اسٹاپ کھاتا رہتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں ہسپتالوں میں جتنے مریض ہیں سارے کھانے کی وجہ سے بیمار ہوئے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک مریض دکھا دو پورے پاکستان میں، ایتھوپیا میں شاید ہوں گے بیچارے قحط کی وجہ سے کچھ نہ مل رہا ہو، لیکن پورے ملک میں دکھا دو کوئی ایک مریض ایسا ہو جو بیچارے کو روٹی نہ ملی ہو اس لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہو۔ اور ایسے آپ کو ہزاروں ملیں گے، بلکہ سارے ہی ایسے ملیں گے، کسی نے کوئی غلط چیز کھا لی، کسی نے کچھ کھا لیا، کسی نے کچھ کھا لیا، اس کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ تو سارا سال اللہ کھلا رہا ہے اور ہم بھی کھا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ نے آپشن رکھا، سارا سال رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا نہیں رکھو، تمہاری مرضی، تمہیں آخرت کا کتنا شوق ہے یہ تمہارے اوپر ہے، لیکن ایک مہینہ کہہ دیا یہ رکھنے پڑیں گے۔ فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جس نے بھی اس مہینے کو موجود پایا، فلیصم، یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، امر ہے کہ وہ روزہ رکھے، لازمی اس کو رکھنا پڑے گا۔ تو بھائی اب اگر نہیں رکھتا تو اس کا مطلب کہ یہ جو اللہ سارا سال کھلاتے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں خود کھاتا ہوں، اللہ نہیں کھلاتا، یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ کھلاتے ہیں، تو پھر تو شکر میں وہ باپ اگر بیٹے کو بہت کچھ دے رہا ہو، ایک دن کہے کہ بیٹا میری خاطر ناغہ کر لے، صبر کر لے، بیٹا کہ نہیں آج بھی دے مجھے، لڑوں گا میں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیٹا باپ کا شکر گزار نہیں ہے۔ تو اللہ کھلا رہے ہیں، کھلاتے چلے جا رہے ہیں، ایک مہینے کے لیے کہہ دیا تھوڑا سا صبر کرو، اور اس صبر میں بھی کھانے کی بالکل چھٹی نہیں کی ہے، تھوڑی سی ٹائمنگ چینج کر دی ہے کھانے پینے کی، کھاتا اتنا ہی ہے بلکہ زیادہ ہی کھا لیتا ہے۔ اصل روزے تو وہ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، 24 گھنٹے کے روزے، 100 میں وصال، سحری میں کھاتے تھے، پھر اگلے دن جا کے سحری میں کھاتے تھے۔ تو لیکن آپ نے امت پر رحم کیا، شفقت کی وجہ سے امت کو منع کیا اتنے لمبے روزے رکھنے سے، امت کو اجازت دی بھائی افطار جلدی کرو، غروب آفتاب ہوتے ہی کھا لو۔ تو اتنی سہولت دی گئی، اتنی آسانی دی گئی، اس کے باوجود بھی روزے نہ رکھنا، چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے اور اس آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔